کو کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی، بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو میں ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس گھر کی طرف گیا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے، اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے تمام شہزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں، میری شادی کروا دیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھجوایا، جو اس نے باخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین کے عمل رہے ہیں کہ ایک خوف خدا رکھنے والی لڑکی جو کہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، صرف اس کے باطن کو اچھا جان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروا دی۔ پر افسوس آج ہمارے دور میں لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، گوری ہونی چاہیے، بڑے قد والی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی فیملی بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے ضمیر والی عورتیں نہیں دیکھتے؟ ہم صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ باطن اچھا ہو تو ظاہر اچھا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمیں اس سبق آموز واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔